پھر اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر انسان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے. اب یہ ہمارے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے کس طرح امتحان ہے. مثلا بعض اوقات ہم نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی انسان کی آزمائش ہوتی. کیا آزمائش ہوتی؟ انسان کی نیت کا بھٹکنا پھسلنا، انسان کے ارادوں میں کمی بیشی ہونا. انسان ایک نیک کام ایک اچھے مقصد سے شروع کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ پرسنل انٹرسٹ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ایک کام انسان اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس کے اندر کچھ اور طرح کا مزہ لینے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے شروع کیا. انسان کی ہر چیز اس کے لیے ایک آزمائش ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے کہا کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنوں کے بارے میں کوئی فرمان یاد ہے؟ حذیفہ کہتے ہیں، یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آدمی کا فتنہ اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یعنی گھر کے اندر پرسنل لائف میں انسان سے جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، حقوق میں حق تلفی ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی ہو جاتی ہے، تو جب انسان پھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس فتنے کا ازالہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یس، کیونکہ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، سورس آف انکم کیا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے. ایک وقت تھا جس میں رشوت اور سود کو ایک برائی سمجھا جاتا تھا، اور شاید یہ آپ کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بھی کہ لوگوں میں سے کچھ گھرانے ایسے ہوتے تھے جو اس چیز کے لیے مشہور ہوتے تھے اور ان کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. آج صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے یہ کس ذریعے سے حاصل کی، حرام سے کی ہے یا حلال سے کی. کسی انسان کی عزت اس بنا پر نہیں ہوتی کہ وہ حلال و حرام کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کی عزت کس بنا پر ہوتی کہ اس نے کتنا سمیٹ لیا، اکٹھا کر لیا، خواہ وہ چوری، ڈاکے، غصب، لوٹ مار، یتیموں کا حق مار کے یا کسی بھی طریقے سے حاصل کیا ہے. اس کے پاس کیا ہے، کتنی چمک دمک ہے، یہی کسی کے بڑا ہونے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے. خود ایسا کرنے والوں کے اندر سے بھی تمیز ختم ہوتی جا رہی، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ کوئی برائی نہیں رہا. پھر اسی طرح عورتوں کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا. یعنی عورت مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، ایک متقی سے متقی انسان کو بہکا سکتی ہے، اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا سکتی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دنیا بہت میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور اللہ تمہیں اس میں تم سے پہلوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. لہٰذا تم دنیا سے بچ کر رہنا اور عورتوں سے بچ کر رہنا، یعنی عورتوں کے فتنے سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا. پھر خواہشات کے غلبے کا فتنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی جب دین خلط ملط ہو جائے گا، یعنی دین میں نئی نئی باتیں شامل ہو جائیں گی، لوگ انہی کو دین سمجھ لیں گے. خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی. پھر اسی طرح نعمتوں کا ملنا کس طرح انسان کے لیے فتنہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنْهُ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے علم کی بنا پر دی گئی، یہ تو میری قابلیت ہے، تو میرا علم ہے.
بلکہ وہ ایک آزمائش ہے. چاہے تم نے علم حاصل کیا، کوئی ڈگری لی اور اس کے بعد کوئی جاب کی یا کوئی اچیومنٹ ہوئی تمہیں، لیکن جو کچھ بھی ملا وہ ایک آزمائش ہے. لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں، اکثر لوگ اس کو امتحان نہیں سمجھتے، آزمائش نہیں سمجھتے. پھر اسی طرح دنیا کی چمک دمک ایک فتنہ ہے، وہ بھی امتحان ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم ان میں ان کی آزمائش کریں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور آپ کے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. پھر اسی طرح کھانے پینے اور سواریوں کا فتنہ، یعنی کھانا پینا تو ایک ضرورت ہے انسان کی، سواری بھی ایک ضرورت ہے، لیکن یہ چیزیں کب فتنہ بنتی ہیں؟ جب انسان ان میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اسراف کرتا ہے اور صرف خواہشات کی پیروی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی بظاہر دنیا کی شان بان جو ہے، جس کو ہم اپنے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور جس کو پا کر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ایک دراصل بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا فتنہ ہے. پھر اسی طرح زیب و زینت کا، یعنی ضرورت سے زائد. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوئی بھی زیب و زینت اختیار نہ کرے، لیکن حد سے زیادہ اس میں بڑھنا یہ بھی ایک فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے. کجاووں کی طرح، کجاوا ہوتا ہے نا اونٹ کے اوپر جو رکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے پالکی ہوتی ہے، تو یعنی ایک ڈبے کی طرح ہوتا ہے. تو میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا ہو سکتا، بگی، اور جیسے لفٹ ہوتی، وہ تو بالکل ایسے ڈبے کی طرح ہی ہوتی ہے. اور جہاز وغیرہ بھی آپ دیکھیں کہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی چیز کا نام نہیں لیا، لیکن کچھ اس طرح کی سواریوں کا ذکر کیا. اس زمانے میں سواری صرف جانور کی ہوتی تھی اور کوئی سواری نہیں ہوتی تھی، اونٹ گھوڑے کھچر پہ لوگ بیٹھتے تھے. لیکن یہاں پر کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہونے کی بات. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے. اب گاڑیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ ڈبے کی طرح ہی ہیں ایک طرح سے. وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، یعنی چل کے نہیں جائیں گے مسجد میں. ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی خود مسجد جا رہے ہیں لیکن خواتین نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ پہن کے بھی ننگی. ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی اوپر سے اٹھے ہوئے ہوں گے. ایسی عورتیں ملعون ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی کہ ایک عورت لباس پہن کر بھی ننگی. اور خاص طور پر یہاں ہیئر سٹائل کی بات بھی ہے کہ انسان اپنے بالوں کو یا دوسری چیزیں بیچ میں پیچ کر کے اس طرح اٹھائے کہ وہ سر کے اوپر ایک اور سر نظر آ رہا ہو. اسی طرح گھروں کی زیب و زینت کے بارے میں بھی آپ کی ایک روایت ہے. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں گے. یعنی اتنی زیادہ ڈیکوریشن ہوگی کہ جیسے کوئی اسٹیج نمائش کی چیز ہو. اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ ایک نمائش کی چیز ہی ہوتی ہے نا، وہاں پر کسی چیز کو پرومیننٹ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات گھروں کا ڈیزائن بھی اس طرح ہوتا ہے. گھر استعمال کی چیز ہے، ان کو صاف ستھرا رکھیں، معقول زیب و زینت کا بھی اہتمام کریں، لیکن مال کا ایک بڑا حصہ صرف زیب و زینت پر استعمال کر دینا اور ان چیزوں کو کبھی استعمال نہ کرنا اور صرف ان کی صفائی ستھرائی پر ہی ایک قیمتی وقت لگا دینا، ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی کہ اس کی ساری توجہ ان چیزوں کی طرف چلی جائے. پھر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کب حاصل ہوں گے؟ گھر ایسے ہونے چاہیے کہ جو یعنی کہ لیونگ فرینڈلی ہو، جس میں انسان سہولت کے ساتھ رہ سکے، آسانی کے ساتھ رہ سکے، نہ یہ کہ وہ اس کے لیے صرف ایک سجاوٹ کی چیز بن کے رہ جائے، کہ لوگوں کو دکھانے کی چیز بن کے رہ جائے. پھر اسی طرح وسعت اور فراخی کا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اور
فتنۃ الاحلاس کا ذکر کیا. احلاس تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھاگم بھاگ اور غارت گری، یعنی ہر شخص بھاگ رہا ہے. آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہر شخص ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے. بچے ہیں صبح سویرے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، بڑے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، جو گھر میں ہیں وہ بھی گھر کے کاموں میں اتنے زیادہ کام ہو گئے کہ اس میں بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی بھاگ رہا ہے. پھر وسعت اور فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا. بلا شبہ میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں. پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے، یعنی اس کو امیر بنا لیں گے، جیسے کہ سرین پسلی پر ان نامعقول انسان کو. پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا ایک فتنہ اٹھے گا. اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تمانچہ پڑھ کے رہے گا. بس جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ اور بڑھ جائے گا. آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. حتیٰ کہ لوگ دو خیموں میں یعنی دو گروہوں میں یا فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا خالص، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہ ہوگا. اور جب یہ احوال ہو تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل آیا. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے. پھر اسی طرح گمراہی کا فتنہ. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے، ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ تم کسی درخت کی جڑ چباتے ہوئے مر جاؤ. یعنی لوگوں کے پیچھے جانے کی، یعنی طرح طرح کی مختلف ناموں سے جو من گھڑت دین کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرنے کی بجائے یہ ہے کہ تم الگ ہو کر زندگی بسر کرو. پھر علم دین کے اٹھائے جانے کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. علم قبض کر لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا، صحیح علم نہیں ہوگا. فتنے ظاہر ہو جائیں گے، بخل ڈال دیا جائے گا، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، یعنی قتل عام ہو جائے گا. یہاں یہ خاص فتنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر آخری دور کے فتنوں کا. علم کیسے اٹھ جائے گا؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تجھے مدینے کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی خیال کرتا تھا. کیا یہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ یہ بھی تو اپنی کتابیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان میں موجود کسی حکم پر عمل نہیں کرتے. یہ ہے دین کا اڑ جانا. اچھی سے اچھی قرات کرنا، اچھے سے حفظ کر لینا، پورے کا پورا اس کو یاد کر لینا، اور اب ترجمہ بھی خوب پڑھنا، ترجمہ سارا یاد کر لینا، تفسیر یاد کر لینا، پورے پورے نمبر لے لینا، لیکن عملی زندگی اس کے بالکل اپوزٹ ہونا، عمل میں کچھ بھی نہ ہونا. علم دراصل کون سا علم ہے؟ وہ علم جو انسان کے عمل میں ہوتا ہے، باقی تو وزر ہے، بوجھ ہے اس پر. تو آج کی اس مجلس میں بھی کچھ بھی سیکھتے ہوئے نیت اور ارادہ، سوچ کیا ہونی چاہیے، کس چیز کو جان کر پھر میں اس کے بعد اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں. دنیا کے بدلے دین فروخت کرنے کا فتنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے. ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر. اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا، یعنی دین کی پرواہ نہ ہوگی، دنیا کی خاطر ہر چیز چھوڑ دینے کو تیار ہوگا. پھر یہاں تک دور آئے گا کہ اسلام کی بنیادی باتیں جو ہیں، جن کو ہم یعنی بالکل عام باتیں سمجھتے ہیں، وہ تک مٹ جائیں گی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے کے بیل بوٹوں کے مٹنے کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. جیسے کپڑے کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے نا، پھر وہ دھاگے کثرت استعمال اور دھلائی واشنگ سے ادھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سب صاف ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں. اتنی جہالت ہو جائے گی. اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہ رہے گی.
لوگوں میں کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو لا الہ الا اللہ کہتے دیکھا تھا، ہم بھی کہتے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ کا پتا ہوگا، باقی کسی چیز کا نہیں. حذیفہ کے ایک شاگرد صلہ بن ظفر نے کہا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا جب انہیں نماز، روزے، قربانی اور صدقے کا بھی علم نہیں ہوگا، تو وہ کس قسم کے مسلمان ہوں گے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے منہ پھیر لیا. انہوں نے یہ سوال 3 بار کیا اور ہر دفعہ حذیفہ ان سے منہ پھیرتے رہے. تیسری بار ان کی طرف متوجہ ہو کر 3 بار فرمایا، اے صلہ، اس دور میں یہی انہیں جہنم سے بچا لے گا، کیونکہ باقی کوئی چیز ہوگی ہی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ ہوگا اور وہ اسی کے ساتھ ہوں گے، تو یہ لا الہ الا اللہ بھی ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت. اب آپ دیکھیے کہ ہماری نانی دادی اور ان کی نانی دادی کے دور میں بہت زیادہ قرآن اور چیزیں پڑھنے کا تو رواج نہیں تھا، بہت تفصیل سے تو ہر چیز نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں بھی کیا چیز تھی جو ہماری زندگی میں نہیں. سوچئے وہ کیا چیز تھی. ہر کوئی اپنی دادی کو یاد کرے یا نانی کو، اگر اس نے بچپن میں ان کی صحبت پائی ہے، یا اپنی پھپھی یا کوئی اور بزرگ خاتون جو آس پاس تھی. صبح اٹھ کر تلاوت کرتی تھی اور اللہ کا خوف تھا، رشتوں کو جوڑ کے رکھتے تھے اور صابر و شاکر، یعنی عمل تھا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے، علم تھوڑا تھا لیکن عمل تھا، ویلیوز تھی، اچھے برے کی پہچان تھی. اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے علم کی کمی کے باوجود. لیکن اب جتنا زیادہ علم عام ہوتا جا رہا ہے اتنی زیادہ حقیقت میں جہالت بڑھتی چلی جا رہی، کیونکہ وہ چیزیں عمل میں دکھائی نہیں دیتی. پھر اسی طرح شرک کا فتنہ. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں. جھوٹی نبوت کا فتنہ. قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کا فتنہ. فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جن کو نہ تم نے اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہو. تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی حدیث کے نام پر جب کوئی آپ کو کچھ بھی بتائے تو اس کو کنفرم ضرور کر لیں. لیکن عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح قرآن کو گا گا کے پڑھنے کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کر لو: بے وقوفوں کی حکومت، پولیس والوں کی کثرت، قطع رحمی، فیصلوں کی خرید و فروخت، یعنی ججز کو پیسے دے کے فیصلے اپنی مرضی کے کروانا، قتل کو معمولی سمجھنا، اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے. وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقیہ ہوگا نہ عالم، وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا. یعنی دین ایک دل بہلانے کا ذریعہ بن جائے گا. پھر آپس کے فتنے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے کا خطرہ ہے. باقی چیزیں تو ہیں لیکن نہیں کہ آپس میں تم لڑ پڑو گے. جو شخص دجال کے فتنے سے قبل اس فتنے سے بچ گیا وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا. اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے ہی کے لیے بنایا گیا، یعنی سب سے بڑا فتنہ وہ ہوگا. پھر اسی طرح امانتوں اور عہد کے ٹوٹنے کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا، جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی، ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا. یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا، یعنی آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، یعنی مسلمان سے لڑے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا جو بات تمہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد پر توجہ دو، یعنی جو تمہارے قریبی لوگ ہیں
جیسے اہل خانہ ہیں، اقارب ہیں، دوست ہیں، اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ. یعنی پوری دنیا کی فکر اور غم اپنے سر پہ نہ لو، فکر کرو اپنی ذات کی اور اپنے قریب ترین لوگوں کی کہ وہ دین پر ہیں یا نہیں. پھر اسی طرح حرام کاموں کے ارتکاب کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی بعض علامتیں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی یعنی زنا وغیرہ، شراب کثرت سے پی جائے گی، مرد ختم ہو جائیں گے، عورتیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا. ہو سکتا ہے جنگوں کی کثرت کی وجہ سے. پھر ظلم و جور کا فتنہ. فتنے کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ظلم کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. جب وہ ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ مجھ میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے. اسی طرح قتل و غارت کا فتنہ، یہاں تک کہ انسان اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے چچا کو قتل کرے گا، اپنے چچا زاد کو قتل کرے گا. پھر اسی طرح سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا فتنہ نہیں آیا. اور دجال کو تو سب نہیں دیکھیں گے، لیکن ایک اور فتنہ جو دجال کے فتنے کے قریب تر ہے اس سے واسطہ پڑے گا. کسی کو پتا ہے وہ کون سا ہے؟ قبر کا فتنہ. عذاب قبر اور چیز ہے اور فتنہ قبر اور چیز ہے. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس فتنے کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا. جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان آہو بکا کر کے رونے لگے، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھ سکی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ اللہ تمہیں برکت عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے آخر میں کیا فرمایا؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی. جب منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، بہت سخت ٹیسٹ ہوگا. صرف وہی جواب دے سکے گا جس کا ایمان سلامت ہوگا، جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا، دین اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہوگا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ اس میں کامیاب ہوگا. اور دوسرے کیا کہیں گے؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں سے سنتا تھا، وہ کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. تو خلاصہ پھر ساری بات کا کیا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ میں فتنوں میں کرنے کے کچھ کاموں کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر تھوڑا سا آپ مجھے ریویو دیں کہ کیا سمجھ میں آیا. السلام علیکم. وعلیکم. مجھے یہ سمجھ آیا کہ پاکستان نے یہ بتایا ہے اور جو آخری دور پر بتائیے ہم اسی دور یعنی اس میں سب سے زیادہ اور جو سب سے کام کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا علم ہے تو ہم سیکھ رہے ہیں تو آج کی طرح بتائیے اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہمارے عمل میں بدل جائے گا تو ہم ایک دوسرے سے بچ جائیں گے اور ہمارا ایمان جو ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی کچھ فتنے چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ ذاتی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ پہلے دور کے ہیں، کچھ آخری دور کے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. فکر کس کی کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی ذات کی. کوئی اور بتائے گا کچھ؟ جی. مجھے جتنا زیادہ زندگی کے مقصد سے دور ہو گیا اس کے اتنے زیادہ جیسے مال کا فتنا، سجاوٹ کا فتنا، عورت کا فتنا، یہ سب چیزیں ایسی جتنا انسان کو معلوم ہوگا کیوں وہ اتنا ادھر ادھر دیکھتا جائے گا، جو جو چیزیں نظر آئیں گی جو معاشرے میں ہوگا اتنے زیادہ نہیں. تو گویا اپنے مقصد زندگی پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کو ذہن میں رکھ کر یہ سفر کرنے کی ضرورت ہے، منزل کو سامنے رکھ کر. جی اور کوئی؟ جیسا آج کے دور میں ہم سب کو پتا سبھی کسی کو بیٹھ بیٹھے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا کرنے کے ہو گیا، تو ہم اپنی انرجیز جتنی بھی ہیں اس کام میں لگا رہے ہیں اس مصیبت کو ڈسکس کر رہے ہیں.
تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی انرجیز رکھتے ہیں. ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے کلیئر کٹ آزمائش سر. اب ہم کو اس کو فیس کرنا ہے تو اپنی انرجی اس کو فیس کرنے میں اپنی ایمان بتا سکتے ہیں. یعنی جتنا زیادہ ہم تبصرہ تذکرہ حالات حاضرہ پر ٹاکس کرتے چلے جائیں گے اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا. اس کو صرف اینالائز کرنے سے تو نہیں کام چلے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ فوکس اس پہ رہے کہ اس وقت ہمارا رول کیا, ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہمارے سے بھی زیادہ میرے کرنے کا کام کیا. کیونکہ ہم دوسروں کو سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اور کیا کریں, لیکن اصل فکر اس چیز کی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. وعلیکم السلام. آپ نے یہ بتایا کہ اس دور میں بڑا جتنا کوئی نہیں ہوگا, تو ہم جتنی بھی بیٹھے ہیں ہم سب خواتین ہیں تو ہر جیسے ٹی وی کے روپ میں ہے, فون کے روپ میں ہے, اور کسی بھی روپ میں ہے, نل ہے, تو ہم خواتین کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو ہم ہماری کی ضرورت آتی ہے, ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو پرورش کریں, اپنے کاموں کو اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے اس سے منع کریں. اس بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ختم ہو سکتا ہے. خواتین جو ہیں انہیں بہت زیادہ, میں جیسے بھی جاتی ہوتی کھانے کو نہیں سمجھتی تھی کہ خواتین کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ آدمی جو ہے انفیوز ہوتے ہیں عورتوں سے. تو ہم اگر اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے میری کوشش زیادہ ہمارے آپ کو بہت زیادہ. بالکل. یعنی بعض اوقات ہم ماں ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات بیوی ہوتے ہوئے شوہر کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں, بعض اوقات اولاد ہوتے ہوئے والدین کے لیے آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام. میں سمجھتی ہوں اس میں ہم ہمارے پاس ایک چیز ہوتے ہوئے ہم دوسری حاصل کرنے کے چکر میں ہر وقت رکھتے ہیں. موسم ہوتا ہے پہلے کپڑے ہوتے ہوئے بھی میرے سیزن کے کپڑے ضرور بنانے, جوتے اور لیے ہم اتنی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور ہماری اثر سے پتہ پڑتا ہے جوتے بنائے کسی کو اپنی زندگی میں مائنڈ کو بچوں کو اور اپنے اور بس خرابی کے کچھ میں ہم وہی کرتے ہیں. یس. میں نے آپ سے یہ سیکھا میں یہاں طے کرنا چاہوں گی تاکہ دوسروں کو بھی یہ ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ آپ کسی سے سیکھتے نہیں. اگر ہم کسی چیز کو بات کریں گے فوکس رکھیں گے تو ان شاء اللہ ہم گناہوں سے اور بچوں سے بہت بچیں گے. یہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہت سکھانا چاہیے کہ کیا ہم لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں, یہ ہمارا کام کس طریقے میں لکھا ہے. جب بچوں میں اس بات کی غور کریں گے تو ان شاء اللہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے اور خود بھی. جی, جیسے عام طور پر لوگوں سے ڈرایا جاتا ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کا خوف زیادہ ہوتا ہے. تو جو سب سے بڑھ کر تو اللہ کا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد یہ جو ہمارے قریب ہیں ہر وقت جو ہمیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے فرشتے, ان کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں کس قسم کی گواہی دیں گے, حق میں دیں گے یا خلاف دیں گے. وعلیکم. جی, دیکھا دیکھی ایک چیز بغیر علم کے دیکھا دیکھی وہ اچھا لگ رہا ہے, اٹریکٹیو لگ رہا ہے. اب دیکھیے کہ اس قسم کا جب حجاب پہن کے باہر نکلا جاتا ہے اور پھر اب مزید اس پر اٹریکٹیو پنیں جب لگا لی جاتی ہیں تو حجاب کہاں کا رہتا ہے, وہ تو مزید نمائش ہو جاتی ہے سب. اصل میں تو ہمارا اپنا ڈیسیژن ہے نا, ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پر فوکس کرنا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جواب کیا دے گا. قیامت کا دن جب ہوگا ابن آدم کے قدم ٹل نہیں سکے گے حشر کے میدان سے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا.
صرف کپڑوں ہی کے بارے میں نہیں، جوتوں ہی کے بارے میں نہیں، سب چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، یا محض دکھاوے کے لیے، یا دل کی تسلی کے لیے، یا اس لیے کہ اور کر رہے ہیں تو مجھے اندھا دھند اس دوڑ میں ریٹ ریس میں شریک ہونا ہے۔ وعلیکم السلام۔ صحیح۔ ابھی بات ہوئی آخری دور میں قرآن کس طریقے سے پڑھا جائے گا، جن کو قرآن کا فہم نہیں ہوتا تو سر اس چیز کی کیسے بدل رہا ہے؟ کیونکہ آج کل دنیا نے اس کو بہت زیادہ ان کر دیا کہ قرآن کو گا گا اور میوزیکل انسٹرومنٹ، اور بیسیکلی وہ انسٹرومنٹ مطلب سامنے ہی آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ مائک کے اندر ہوتے ہیں اور فیس ایکسپریشن زیادہ آپ قرآن ہی پڑھتے۔ اصل میں تو ان احادیث کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں پہچان ہو جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خود ڈیسیژن لیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں اگر کچھ وقت ہوگا تو پھر دوبارہ موقع دوں گی، ابھی آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔